بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، گوسالہ پرستی کے حوالے سے، گوسالہ پرستش اور گوسالہ پرستی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ روشن دلیل کے باوجود قوم نے بچھڑے کی پرستش کیوں کی اور کس طرح سے کی، اور اس کا انجام کیا ہوا، خداوند عالم نے کیا بیان کیا اس سلسلے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 92 سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، روشن نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ گوسالہ کی پرستش شروع کر دی۔ من بعدہ، اس کے باوجود، وانتم ظالمون، اور تم واقعی ظالم ہو۔ پس دیکھیں، جیسے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو تسلیم کرنے کے بجائے، ان کا اتباع کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کی نافرمانی کی، ان کا اتباع نہیں کیا، اور پروردگار عالم نے اس کے نتیجے میں ان کو، اس قوم کو ظالم قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے، اور قوم بنی اسرائیل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے روشن دلائل لے کر، لیکن اس کے باوجود ابھی موسیٰ علیہ السلام صرف چند دن کے لیے کیا ان سے جدا ہوئے، تو قوم نے کیا کیا؟ صبر نہیں کیا۔ قوم سے صرف چند دن کے لیے ہی کیا جدا ہوئے تھے کہ قوم صبر نہ کر سکی، اور انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ظالم قرار پائے۔ ہم نے دیکھا کہ صرف 10 دن، 1 مہینہ اور پھر مزید 10 دن، 40 دن کے اندر آپ دیکھیں قوم نے اپنا حشر پیش کر دیا۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ اگر روشن دلائل اور معجزات و کرامات دیکھنے کے بعد بھی اگر امت کے لوگ نبی سے انحراف کریں اور اس کے معین کردہ کا اتباع نہ کریں تو ظالم قرار پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سبق دیا ہے پروردگار عالم نے در حقیقت ہمیں، اس میں توجہ دلائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں صرف چند دن کے لیے طور پر گئے، تو سامری نے قوم کے لیے کیا کیا؟ گوسالہ بنا لیا اور اپنا انتظام کر لیا، لیکن جو جناب موسیٰ علیہ السلام والے ہیں، جو مومن تھے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں اکثریت گوسالہ کی طرف چلی گئی، اور اقلیت جو تھی، کم لوگ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا؟ مومنین جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 30 دن میں آئیں یا 40 دن میں آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہمارے صبات قدم میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ نبی کہہ کر گئے کہ میں آؤں گا، 30 دن کے بعد نہیں آئے تو کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد آ جائیں گے، 40 دن کے بعد آ جائیں گے۔ تو بہرحال جو سامری والے انہوں نے اپنا انتظام خود کر لیا، اور جو موسیٰ والے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جسے موسیٰ معین کر کے گئے تھے اس سے ہٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم جانتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو معین کیا ہے، تو قوم کو معلوم ہے کہ نبی جسے معین کرتا ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر ہمارا حشر سامری کی قوم والا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کا ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 93 نمبر آیت ہے، توجہ فرمائیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا، عہد لے چکے ہیں پروردگار عالم، اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لا کر معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولو،
کہاں ہم مانیں گے؟ اب دیکھا نا طور آسمان پہ بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے اگر اس کو نہیں مانا ہم نے تو پروردگار عالم ہمارے اوپر ڈھا دے گا، ہمارے اوپر گرا دے گا۔ تو قوم کو پروردگار عالم نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر بھی نافرمانی کریں گے۔ ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت گھول کر پلا دی گئی تھی عزیزان محترم۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے جانشین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی گوسالہ پرستی کا شکار ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خواہش نفس۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا، حکم دیتا ہے تمہیں۔ قل بئس ما یأمرکم، اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم سچے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارا ایمان کیسا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں اتنا برا حکم دیتا ہے کہ نبی کی نافرمانی کرتے ہو، نبی کے جانشین کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم کیسے مومن ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گوسالہ پرستی کیسے آئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے واقعاً۔ کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ اگر نبی بنی اسرائیل سے نہ ہوگا تو اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کہ اگر نبی بنی اسرائیل سے نہ ہوگا تو اس پر ایمان نہ لائیں گے اور صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو خود ان پر نازل ہوئی ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ ہم سے اسے مانیں گے کہ جو بنی اسرائیل سے ہوگا۔ یہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ایک دعویٰ تھا اور ان کا ایک پلان تھا کہ ہم اسے نہیں مانیں گے جسے نبی منوانا چاہتے ہیں، اسے مانیں گے جسے ہم چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے دعووں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ اول اس سے ماقبل آیت میں خداوند عالم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موسیٰ کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی کی طرف کیوں چلے گئے؟ یہ بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے اور ایمان لائیں گے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے موسیٰ کو چھوڑ کر، تم حضرت موسیٰ پر تو ایمان رکھتے ہو نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تم انہی کی قوم ہو اور وہ تم سے ہے، تو بتاؤ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کے باوجود تم گوسالہ پرستی کی طرف کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوم یہ کہ اسی آیت 93 میں بیان کیا کہ تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا اور تم سے عہد لیا کہ توریت کے قوانین پر سختی سے عمل کرو، لیکن تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن عمل نہیں کریں گے، حالانکہ کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی، تمہارے لیے نازل ہوئی، پھر بھی تم اس پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جبکہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو کتاب آئے گی جو ہمارے لیے ہوگی ہم اس پر ایمان لائیں گے، اپنی کتاب پر عمل کریں گے، تو تم اس پر بھی عمل نہیں کیا تم نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اتباع نہیں کیا۔ اب اگر اس وجہ سے قرآن و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اور قرآن بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوا ہے، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، تو پھر تم نے موسیٰ اور توریت کے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا کہ ان کو چھوڑ کر سامری اور گوسالہ کے پیچھے چل دیے؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان پر اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، پیغمبر پر، حضور سرور کائنات پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت ہارون تو بنی اسرائیل میں سے تھے، تم نے ان کا اتباع کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان کی کتاب کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی اختیار کی؟ بتاؤ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے؟ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم کسی مولوی ملا کی تقلید نہیں کریں گے، کر دیتے نا یہ والی بات، ہم صرف امام علیہ السلام کی تقلید کریں گے۔ اب اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر دفتروں میں بیٹھ کر امام کی تقلید کریں گے، تو پھر بتائیے دفتروں میں بیٹھ کر رشوت کیوں لیتے ہیں، حرام کیوں کماتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کیوں مارتے ہیں؟ کیا یہ سب سیرت امام کے خلاف اعمال نہیں ہے؟ کیا امام علیہ السلام، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی بات مانیں گے، تو کہاں مانی آپ نے امام کی بات؟ بتائیے۔ ایک دوسرے کا حق کیوں مارتے ہیں؟ کیا یہ سب سیرت امام کے خلاف اعمال نہیں ہے؟ تو ہم اسی آیت کریمہ کا سہارا لے کر کہیں گے کہ عزیزان محترم، تم بنی اسرائیل کی طرح امام معصوم کو چھوڑ کر وقت کے سامریوں اور بچڑوں کے پیچھے کیوں چلے گئے ہو؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم صرف امام کی بات مانیں گے اور امام کے علاوہ کسی مجتہد کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو امام کی بات بھی نہیں مانی تم نے۔ تمہارا دعوی ایمان تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امام کو مانیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے سامری والے کہہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کی بات، ہم پیغمبر کو اس لیے نہیں مانتے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں گے، تو جواب دیں کہ یہ ظلم و ستم کیا ان کی تعلیمات میں سے؟ آج جو دنیا بھر کے اندر ظلم و ستم رائج کیا ہوا انہوں نے، اس کی کیا توجہ پیش کریں گے؟ گوسالہ پرستی، پیغمبروں کا قتل، پیمان شکنی، کیا ان کے جزو ایمان میں سے؟ اسی طرح ہم یہاں علماء کی مخالفت کرنے والے ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جو کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات و سیرت میں آیا ہے بس اسی پر عمل کریں گے، تو جواب دیں کہ بے نمازی کیا ائمہ کی تعلیمات میں سے؟ بے نمازی جو ہے کیا یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں سے؟ یہ بھنگ و چرس کس امام کی تعلیم ہے؟ بتائیں کہاں کس امام نے اس بات کی تعلیم دی ہے؟ جو ان کے بالکل منافی عمل ہیں وہ انجام دے رہے ہیں بعض لوگ، اس کی کیا توجہ پیش کریں گے؟ یہ بے پردگی، یہ حرام خواری، یہ شادی بیاہوں میں اسراف، یہ وعدہ خلافی، کیا ان کے جزو ایمان میں سے ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنے دامن کو، اپنے شانوں کو، اپنے کاندھوں کو عزیزان محترم ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے والی بات ہے کہ اپنی جان چھڑانے والی بات ہے۔ یہ سوچ کر کہ بس ہم ان کے اوپر ایک اعتراض وارد کر دیں گے اور ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، نہیں عزیزان محترم، در حقیقت یہ مجتہدین کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ معصومین علیہ السلام کا سہارا لے کر در حقیقت معصومین علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کے دلوں کے اندر گوسالہ کی محبت ہے، بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر صلاحیت کر گئی ہے۔ جب باطل کی دل کی گہرائیوں میں ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی اور رسول کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مولانا کی بات کا اثر کا کیا ہوگا؟ مجتہد کی بات کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کسی فقیہ کی کیا بات کرتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے کسی بھی فرد کے ہو تو نہ نبی اور رسول کی بات کا اثر رہتا ہے، نہ ظاہری عذاب کا کوئی ان کے اوپر اثر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوہ طور کو سامنے دیکھیں لیکن کوئی اثر نہیں لیا۔ کہ آج قوم اس بات کو بھول گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے جراثیم کے ذریعے پوری قوم ڈر رہی تھی، پوری دنیا ڈر رہی تھی؟ کوئی اثر ہوا؟ کتنے لوگوں نے اس سے نصیحت لی؟ اب ختم ہو گیا کہ ہاں بھائی اب جان چھوٹ گئی، اب ماسک اتار دو، اب یہ کر دو، اب کرونا ختم ہو گیا، کہاں رہ گیا وہ اثر؟ تو آپ دیکھیں نا، ظاہری عذاب کا ان کے دلوں میں خوف باقی رہا اور نہ نبی کی سیرت و معصومین علیہ السلام کی سیرت کو کوئی اثر لیا۔ یہودیوں نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نافرمانی ٹھانے رہے، جو تمام مصلحت پرست مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور اس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا نے نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اس ایمان کو بدترین ایمان قرار دیا ہے۔ توجہ فرمانے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ بس مختصر طور پر یوں کہوں کہ اگر ہم اس آیت سے پیغام لینا چاہیں تو دو پیغام کم از کم اس آیت سے لے سکتے ہیں۔ کسی چیز کی حد سے زیادہ محبت خطرناک ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ حقائق کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کی محبت کو اس طرح سے اپنے دل کے اندر نہ اتاریں کہ پھر حق بھی سامنے نظر نہ آئے۔ حتیٰ کہ عالم اور مولانا کی کیا حیثیت ہے، جہاں نبی بھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ نہ رہ جائے۔ اس طریقے سے قوم نے بچڑے کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتار لیا تھا۔ اشربوا فی قلوبہم العجل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر بڑے سے بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اشربوا بکفرہم، انہوں نے کیوں کیا؟ ان کے دلوں کے اندر کیوں یہ بات پلا دی گئی؟ محبت کیوں ڈال دی گئی؟ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو انسان دیکھیں گناہوں کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ حد یہ ہے کہ انبیاء کا اتباع کرنا چھوڑ دیتا ہے، نبیوں کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، نبیوں کے قتل پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات، یہ بچڑے کا تذکرہ، یہ گوسالہ کا تذکرہ ہمیں کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نفس کی تربیت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمارے لیے نازل کیا۔ ان کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔